بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 شعبان المعظم کی جب رات آتی ہے تو اسے شب برات کہا جاتا ہے اور چھٹکارے کی رات اسے کہتے ہیں۔ اب یہاں اس رات میں جو امت ہے وہ دو طرح کے افراد پر منقسم ہوتی ہے، یعنی دو طرح کے اس میں افراد ہوتے ہیں۔ بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جو اس رات کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، اور یہ ان کی سوچ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ ایک اہم رات ہے، اہمیت والی رات ہے، تو اس میں اللہ جل شانہ کو راضی کرنے والے کام یہ کیے جائیں۔ دوسری طرف کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو یہ رات آنے سے قبل ہی بہت سارے پلیٹ فارمز پر اور بہت سارے انداز میں اس رات کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور مختلف اعتراضات اس رات پر کیے جاتے ہیں کہ اس رات کی عبادت کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس رات میں اس کا اہتمام کرنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ بعض اور اس کے اندر غلو کرتے ہوئے اس رات کو، اس میں عبادت کرنے کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اپنی اس گفتگو میں اس حوالے سے کچھ باتیں ہم ذکر کر سکیں۔ سب سے پہلے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو احادیث طیبہ ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور اس باب کے اندر یعنی یہ جو شب برات میں عبادت کرنا ہے اور شب برات کی اہمیت جو احادیث طیبہ میں آئی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، احادیث طیبہ بھی اور آثار صحابہ اور تابعین بھی یہ اتنی کثرت کے ساتھ آئی ہیں کہ بعض وہ لوگ کہ جو عمومی طور پر ایسی باتوں کا انکار کر رہے ہوتے ہیں ان کے بھی جو معتمد افراد ہیں، جیسے عبد الرحمن مبارک پوری ہے جو غیر مقلدین کے نزدیک انتہائی معتمد شخصیت ہے، ترمذی شریف کی شرح تحفۃ الاوازی میں اس بات کا اقرار کیا کہ یہ احادیث طیبہ جو اتنی کثرت کے ساتھ آئی ہیں یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ لیلۃ البراءت یعنی شب براءت جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور موجود ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے اقوال موجود ہیں۔ تو اصل جو ہمارا اعتماد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس رات کو اہتمام کرنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس رات کے حوالے سے اس امت کو خاص طور پر پیغام دینا۔ وہ احادیث طیبہ کیا ہیں؟ پہلے تو ہم اس پر چند حدیثیں ذکر کرتے ہیں، پھر اس پر جو باتیں ہیں گفتگو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1388 حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی نصف رات ہو یعنی نصف شعبان 15ویں شب ہو تو تم اس کی رات میں فقوموا لیلہا اس کے رات میں قیام کرو، وصوموا نہارہا اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر غروب آفتاب سے لے کر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے، اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، کوئی آزمائش کے اندر مبتلا ہے تو میں اس کو عافیت دوں، کوئی ہے اس طرح، کوئی ہے اس طرح، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ سبحان۔ یہ حدیث مبارکہ امام ابن ماجہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے ہیں۔ اس کی سند پہ اگرچہ کلام ہے لیکن دیگر احادیث طیبہ کو جب ہم سنیں گے تو اس سے اس حدیث کی تائید ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ سنن ابن ماجہ ہی کی اس کے بعد والی حدیث، اور اسی طرح یہ حدیث مبارکہ سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مشہور و معروف حدیث مبارکہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہیں پایا، یعنی ان کی باری تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملے نہیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو میں نے بقیع کے اندر دیکھا کہ آپ اپنے
سر کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا خوف تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ نہیں، لیکن مجھے یہ خیال تھا کہ شاید آپ اپنی کسی اور اہلیہ کے پاس چلے گئے، جو دل کے اندر خیال تھا وہ بیان کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کا جو نصف ہوتا ہے اس کی رات یعنی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتا ہے، نزول فرماتا ہے، جو اس کی شان ہے اس کے مطابق وہ تجلی فرماتا ہے، اور اس وقت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ افراد کی اللہ پاک بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر ہی حدیث نمبر 1390، اس کے بعد ایک اور حدیث مبارکہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی لے کر آئے، اور وہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب میں ساری مخلوق کی یعنی مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب میں ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک میں کافر بھی آ گیا، اور اسی طرح جو کینہ رکھنے والا ہے، بغض رکھنے والا ہے، اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ یوں ہی ایک اور حدیث مبارکہ جو مسند احمد میں 6642 ہے، اس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی فضیلت کو یعنی نصف شعبان کی فضیلت کو یہی بیان فرمایا کہ اس میں مغفرت عامہ ہوتی ہے سوائے چند افراد کے، ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اچھا، اس سے پہلے والی جو سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ تھی، اس کو شعیب ارناؤت نے، جو معروف ہے ان لوگوں کے نزدیک کہ جو اپنے آپ کو تقریر سے آزاد مانتے ہیں، تو ان کے مشہور و معروف افراد میں سے ہے، تو اس نے بھی اس حدیث پاک کو حسن کہا ہے کہ یہ اپنے شواہد کے ساتھ مل کر حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ یہ والی جو حدیث مبارکہ ہے مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، امام حیثمی مجمع الزوائد میں اس حدیث پاک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رواہ احمد وفیہ ابن لہیعہ وہو لین الحدیث وبقیۃ رجالہ وثقوا، کہ یہ حدیث مبارکہ امام احمد نے روایت کی ہے، اور اس میں ابن لہیعہ ایک راوی ہیں جو کمزور کہلاتے ہیں حدیث کے اندر، اور باقی سارے جو رجال ہیں ان کی توثیق کی گئی ہے۔ اب ابن لہیعہ ایک مشہور راوی ہیں جن کے بارے میں علماء کا کلام ہے، مختلف فی یہ راوی ہیں، اور محققین کے نزدیک یہ حسن الحدیث کے درجے پر پہنچے ہوئے راوی ہیں۔ تو ایک ہی حدیث مبارکہ۔ اسی طرح امام طبرانی نے معجم کبیر میں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک روایت کی ہے، جس کے بارے میں امام حیثمی مجمع الزوائد میں فرماتے ہیں کہ رواہ الطبرانی فی الکبیر والاوسط ورجالہما ثقات، کہ اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم کبیر میں اور معجم اوسط میں روایت کیا، اور اس کے راوی سارے ثقہ ہیں۔ معجم کبیر کی جو حدیث نمبر ہے وہ ہے 5665 یعنی 5665 5665 نمبر حدیث پاک ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور وہ مسند بزار کی حدیث نمبر 80 ہے، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف شعبان کی اسی فضیلت کو بیان کیا۔ امام حیثمی اس حدیث پاک کے بارے میں مسند بزار والی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وفیہ عبد الملک ابن عبد الملک ذکرہ ابن ابی حاتم فی الجرح والتعدیل ولم یضعفہ وبقیۃ رجالہ ثقات، کہ اس میں ایک راوی ہیں عبد الملک بن عبد الملک، ان کو ابن ابی حاتم رازی نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل میں ذکر کیا، اور کوئی ان کی تضعیف نہیں کی، اور باقی سارے رجال اس کے ثقہ ہیں۔ اب اگرچہ کہ عبد الملک بن عبد الملک کے اوپر کلام موجود ہے، لیکن جو دیگر روایتیں ہیں اس کے ذریعے سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اسی طرح مکحول شامی جو ہیں یہ ابو ثعلبہ الخشنی سے روایت کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ مکحول شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حضرت سیدنا ابو ثعلبہ الخشنی سے ملاقات نہیں، تو یہ مرسل بن جاتی ہے، اور مرسل اس حدیث مبارکہ کے مرسل ہونے کو امام بیہقی نے جید قرار دیا ہے کہ ہے مرسل، باقی سند اس کی کیا ہے؟ جید، اچھے درجے کی سند ہے اس کی، مرسل روایت ہے یہ۔ تو ابو ثعلبہ خشنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ تو اب اتنی ساری احادیث طیبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کے علاوہ اور احادیث طیبہ ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شب برات جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا ہے اور اس کے بارے میں امت کو رہنمائی دی ہے۔ کیوں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس رات جو ہے ان سب کی بخشش کر دی جاتی ہے، اتنے افراد کی اللہ پاک بخشش فرماتا ہے، فلاں فلاں کی بخشش نہیں کرتا۔ تو یہ اسی لیے نا کہ لوگ اس رات اہتمام کریں، اور پھر اس کے بعد اس بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ استغفار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں آسمان دنیا کے اوپر، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے تو وہ مغفرت طلب کرے، کسی کو رزق چاہیے تو وہ رزق چاہے، کسی کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہیے تو وہ رضا چاہے، کوئی بیمار ہے کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے وہ عافیت چاہے، اللہ پاک عافیت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ساری باتیں اس بات پر رہنمائی کرتی ہیں۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس کی تجلی ہے وہ تو احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہیں، بخاری مسلم کی روایتیں ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر رات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی تجلی جو ہے وہ تو ہر رات آسمان دنیا پر آ رہی ہوتی ہے، تو ہر رات میں اس بات کا حکم موجود ہے کہ استغفار کرے، توبہ کرے۔ تو بات ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمہ وقت ہر رات جو ہے وہ نازل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اہل علم پر یہ مخفی نہیں ہے کہ بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں کہ جس میں بعض اوقات فضیلت مطلق بیان کی گئی، لیکن اسی فضیلت کو کسی مقام کی وجہ سے مخصوص کر دیا گیا، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ اس رات جو ہے یا اس جگہ پر جو ہے وہ زیادہ اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ جیسے مثال کے طور پر 40 نمازیں پڑھنے کی فضیلت یہ ہر جگہ کے لیے موجود ہے، لیکن صحیح ابن حبان کی اور دیگر کتابوں کی روایت موجود ہے کہ مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں پڑھنے کی خاص طور پہ فضیلت بیان کی، اور وہی فضیلت بیان کی۔ تو کیوں اس حدیث پاک کے اندر مسجد نبوی کو خاص کیا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ دیگر کے مقابلے میں وہاں پر خاص طور پر یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو عام راتیں ہیں اس میں بھی اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن جب شب براعت ہوتی ہے یا برکتوں والی ایسی اور راتیں ہوتی ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہوتی ہیں وہ دیگر راتوں کے مقابلے میں زیادہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ان احادیث طیبہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمارے علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ اس رات عبادت کا یہ اہتمام کرنا چاہیے۔ سوال یہ عرض ہے استاد صاحب کہ یہ اس رات جو ہم عبادت کرتے ہیں تو کیا اس رات عبادت کرنا یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے یا یہ ابھی آ کے اس کی شروعات ہوئی ہے اس رات میں عبادت کرنے؟ ایسا ہرگز نہیں کہ یہ کوئی ابھی کا معاملہ ہو یا 500-600 سال پرانا یہ کوئی معاملہ ہو، یہ شروع سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور اس پر کئی نصوص اس حوالے سے موجود ہیں، میں نے نوٹ کی ہیں، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ امام فاقہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام بخاری اور امام مسلم کے تلامذہ میں سے ہیں، اور 3 صدی ہجری کے یہ ائمہ میں سے ہیں، محدثین میں سے ہیں۔ اخبار مکہ کے نام سے ان کی ایک مشہور کتاب ہے، تاریخ مکہ کے حوالے سے معتمد کتابوں میں سے شمار کی جاتی ہے، اور بنیادی جو ماخذ و مراجع ہیں مکے کی تاریخ کے حوالے سے اس پر یہ کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64 پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اہل مکہ یہ نصف شعبان کے اندر کیا کرتے تھے، اور ان کی اس رات کے اندر کوشش کیا ہوتی تھی، وَاجْتِهَادُهُمْ فِيهَا لِفَضْلِهَا، کہ اس رات کے اندر جد و جہد کرتے تھے، کوشش کرتے تھے اس رات کی فضیلت کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل مکہ اس دن جو ہے وہ جاتے تھے، اور جب شعبان کی نصف شعبان جب ہوتی تو لوگ جو ہے وہ مسجد کی طرف جاتے، نماز ادا کرتے، طواف کرتے، اور پوری رات صبح تک مسجد حرام کے اندر تلاوت وغیرہ کے ذریعے گزارا کرتے تھے۔
یہ اب بتا رہے ہیں، اہل مکہ کا عمل بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ سب کے سب پورا قرآن ختم کرتے، نماز ادا کرتے، ان میں سے کوئی اس رات جو ہے وہ 100 رکعتیں ادا کرتا تھا، زمزم کا پانی اس رات وہ لیتا، اسے پیتا، اس کے ذریعے سے غسل کرتا اور اپنے مریضوں کو اس کے ذریعے سے پلاتا تاکہ ان کو شفا حاصل ہو جائے۔ یبتغون بذالک البرکۃ فی ہذہ اللیلہ، یہ سارے کام جو کر رہے ہوتے تھے، نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے، رات میں جو ہے وہ تلاوت کر رہے ہیں، زمزم پی رہے ہیں، مختلف قسم کے جو ان کے معاملات تھے، یہ تمام کے تمام کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے برکت حاصل کریں۔ وَيُرْوَى فِيهَا أَحْادِيثُ كَثِيرَةٌ، امام فقہی جو امام بخاری امام مسلم کے شاگرد ہیں اور امام حاکم کے یہ استاذ ہیں، یہ کیا فرما رہے ہیں کہ شب برات سے متعلق بکثرت احادیث طیبہ یہ مروی ہیں۔ تو یہ 3 صدی ہجری کے عالم اپنے زمانے کا بتا رہے ہیں اور پہلے سے چلتا ہوا جو سلسلہ تھا اسے بتا رہے ہیں۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست محقق اور محدث ہیں، بخاری شریف کی ان کی شرح فتح الباری، اسی فتح الباری سے نام لیتے ہوئے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری کے نام سے لکھی۔ ان کی ایک مشہور کتاب لطائف المعارف کے نام سے، اس کے صفحہ نمبر 137 پر یہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ التَّابِعُونَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ كَخَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَمَكْحُولٍ وَلُقْمَانِ بْنِ عَامِرٍ وَغَيْرِهِمْ يُعَظِّمُونَهَا وَيَجْتَهِدُونَ فِيهَا فِي الْعِبَادَةِ وَأَنْهُمْ أَخَذَ النَّاسُ فَضْلَهَا وَتَعْظِيمَهَا، کہ یہ فرما رہے ہیں کہ تابعین جو اہل شام سے تعلق رکھتے تھے، اوپر اہل مکہ کی بات آئی، اب یہ تابعین جو اہل شام سے تعلق رکھتے ہیں جیسے خالد بن معدان، مکحول شامی، لقمان بن عامر اور ان کے علاوہ اور، یہ اس رات کی خوب تعظیم کرتے اور اس میں عبادت کے لیے خوب جد و جہد کرتے ہیں، اور انہی سے لوگوں نے اس فضیلت کو اور اس تعظیم کو حاصل کیا ہے۔ مالکی بزرگ ہیں ایک امام ابن الحاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 7ویں صدی ہجری کے عالم ہیں اور زبردست محقق گزرے ہیں، اور بدعت کے حوالے سے بالخصوص ان کا کلام بہت سے لوگ نقل بھی کرتے ہیں۔ ان کی کتاب المدخل کے نام سے مطبوع کتاب ہے، وہ اپنی کتاب المدخل کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299 پر فرماتے ہیں کہ وَكَانَ السَّلَفُ رضی اللہ تعالی عنہم يُعَظِّمُونَهَا، کہ سلف صالحین جو تھے وہ اس رات کی تعظیم کیا کرتے تھے، وَيُشَمِّرُونَ لَهَا قَبْلَ إِتْيَانِهَا، اور اس کے آنے سے پہلے ہی اپنی آستینیں اڑس لیتے تھے، یعنی تیار ہو جاتے تھے کہ اب ہم نے جو ہے وہ عبادت کرنی ہے، اور جب یہ رات آتی تھی تو خوب اس کے اندر قیام کرتے اور اس رات کی خوب تعظیم کرتے تھے۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد امام ابن الحاج المالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں هذا هو التعظیم الشرعی لهذه الليلہ، کہ یہ اس رات کی کیا ہے؟ تعظیم، اور تعظیم شرعی ہے کہ شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے کہ اس رات کی تعظیم کی جائے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اعلی حضرت نے کوئی اس حوالے سے اپنے طور پہ اس کو نکال لیا ہو، یا ماضی قریب کے یا ماضی بعید ہی کے کچھ علماء نے، بزرگوں نے یہ کام کیا ہو، ایسا نہیں۔ شروع سے یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ شب براءت میں یا اسی طرح اور جو اہمیت والی فضیلت والی راتیں ہوتی تھیں اس کی اسلاف تعظیم کرتے ہوئے آتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ ان راتوں کے اندر چونکہ اللہ پاک کی خوب رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو ان رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس رات میں زیادہ جد و جہد اور کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ نے بھی اہل مکہ اور اہل شام کا عمل بیان کیا کہ وہ اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ہمارے ہاں جو مغرب کے بعد مخصوص 6 نوافل رائج ہیں، ان کا تو ذکر کہیں پر بھی نہیں ملتا، تو ان کی اصل پھر کہاں سے نکلے گی؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی عمل ہوتا ہے اس عمل کی شرعی حیثیت کو دیکھ لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی دلیل کو طلب کیا جاتا ہے، اور دلیل پھر اس عمل کی حیثیت کے مطابق ہی طلب کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ 6 نوافل ہوں یا اس کے علاوہ اور عبادت ہو، کیا کوئی ایسا عالم ہے کہ جو ان عبادات کو لازم سمجھتا ہو، واجب سمجھتا ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، شب برات میں مطلقاً عبادت یہ فضیلت کی حامل ہے،
اس میں فضیلت موجود ہے، تو اس کے لیے وہ احادیث طیبہ کفایت کرتی ہیں۔ بکثرت احادیث ہیں، ان میں بعض ضعیف ہیں اور بعض کے حوالے سے میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ ان کے رجال کے بارے میں بالخصوص امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو وہ احادیث طیبہ یہ بتاتی ہیں کہ اس رات عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ اب رہے مغرب کے بعد کے 6 نوافل جو پڑھے جاتے ہیں اور مختلف حاجتوں کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اسے دیکھ لیں کہ کیا کوئی ہم میں سے یا کوئی بھی اہل سنت میں سے یہ بات کہتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ تو ہرگز کوئی اسے نہیں کہے گا، وہ یہی کہے گا کہ یہ اسلاف کا عمل ہے۔ اب پھر اس پر ایک الگ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ کیا اسلاف کے عمل کے ذریعے سے کوئی عمل ثابت ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ تو ہم یہ جو 6 نوافل ہیں اس کو ہرگز کوئی فرض و واجب بھی نہیں کہتے۔ کوئی پڑھے گا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا تو اس کے اوپر کوئی حرف نہیں ہے، لیکن اس کو غلط نہ کہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی قرآن و سنت سے ثابت ہے، ہاں اتنا ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلاف سے ثابت ہیں، اور اسلاف کے عمل پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو سلف صالحین ہوتے ہیں یہ جب کسی عمل کو دیکھتے ہیں، کیونکہ عبادت کی تو اجازت ہے نا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بلال میں نے رات تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی، تو کون سا ایسا عمل ہے کہ جو تم اسلام میں کرتے ہو اور تمہیں اس کی امید بہت زیادہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور عمل نہیں، فقط اتنا ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو جتنا اللہ نے میرے لیے مقرر کیا ہے اتنی میں نماز ادا کر لیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہی ہے۔ تو آپ دیکھیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک علم نہیں تھا کہ کون سی نماز ادا کر رہے ہیں، جبھی تو ان سے پوچھا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت نوافل پڑھتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ بخاری شریف میں ایک سے زیادہ مقام پہ موجود ہے، جو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی چاش کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، مگر میں اس چاش کی نماز کو پڑھتی ہوں۔ حالانکہ آپ سے فضیلت مروی ہے چاش کی نماز کی، اور دیگر اس کی تعویلات اس حدیث پاک کی موجود ہیں کہ ان کی مراد کیا تھی، لیکن دیکھیں وہ کیا رہی ہیں کہ میں پڑھتی ہوں، حالانکہ ساتھ کیا بیان کر رہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ تو پوری ایک تفصیل ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے ایک کتاب تحریر فرمائی ہے، اقامت الحجہ فی ان الاکثار فی العبادۃ لیس ببدعہ، اور اس میں دلائل قائم کیے ہیں اس کے اوپر کہ یہ جو عبادت کے اندر کثرت کی جاتی ہے، بکثرت جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ بدعت نہیں ہے، اور اس پر کئی احادیث طیبہ، آثار صحابہ اور جو محدثین کا عمل تھا اسے آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اب یہ جو 6 نوافل ہیں، ہم اول تو اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے نہیں ہیں، یہ اسلاف ہی کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اور یہ بھی کوئی آج کے یا کل پرسوں کے کسی عالم دین نے اسے بیان نہیں کیا، بلکہ امام محمد مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو 13ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی 12ویں اور 13ویں صدی ہجری کے، اور زبردست محدث گزرے ہیں، فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، اور ان کی حدیث میں اہمیت اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ ان کے بعد کے علماء کی جو سندیں ہیں بکثرت ان سے جا کے ملتی ہیں۔ حدیث پر کئی کتابیں لکھی ہیں، اتحاف السادۃ المتقین آپ کی تخریج حدیث پر مشہور و معروف کتاب ہے، الفیۃ السند کے نام سے آپ کی کتاب ہے، اسی طرح اصول حدیث پر آپ کی کتابیں موجود ہیں۔ تو ان کو چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، زبردست عالم دین تھے، محقق تھے، محدث تھے، فقیہ تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب اتحاف السادۃ المتقین میں ان 6 نوافل کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ اسلاف سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، بزرگوں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس لیے اس کے عمل پر کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور، سوال یہ ہے کہ سورہ دخان کی آیات میں ایک رات کا تذکرہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معاملات سپرد کیے جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں سپرد کیے جاتے، وہ یوں ہیں اس آیت کے اندر کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ مبارکہ کے اندر نازل کیا، لیلہ مبارکہ جو ہے اس میں نازل کیا۔ جی، تو اس رات سے کون سی رات مراد ہے، شب قدر یا شب برات؟
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ بعض چیزوں کو پکڑتے ہیں اور پھر اس کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ جیسے گویا بنیادی اعتبار سے اہل سنت کی دلیل یہی ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سورہ دخان میں جس رات کا تذکرہ موجود ہے، یہ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ حامیم اور روشن کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلہ مبارکہ کے اندر اور ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں، اور اس رات کے اندر ہر امر حکیم کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو اصل یہ نہیں ہے کہ اس رات میں کیا مراد ہے اور کیا اہل سنت کی دلیل یہ ہے، نہیں. اہل سنت کی طرف سے جو دلیل دی گئی ہے وہ دلیل وہ تھی، وہ دلائل وہ تھی جو پیچھے ذکر کیے گئے احادیث طیبہ کی روشنی میں. اس رات کے حوالے سے جمہور کا قول کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر ہے. دکھائیے گا یہ تو تفسیر صراط الجنان، تفسیر صراط الجنان ہے ہمارے استاد مفتی محمد قاسم صاحب شیخ الحدیث و تفسیر دامت برکاتہم العالیہ کی. سورہ صراط الجنان میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین کے نزدیک برکت والی رات سے مراد شب قدر ہے. اکثر مفسرین کے نزدیک مراد شب قدر ہے، اور بعض مفسرین اس سے شب برات مراد لیتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے اس پر تفصیل بیان کی کہ یہ رات اس سے مراد شب قدر کیوں ہے. قرآن کی آیات سے، احادیث طیبہ کی روشنی میں اس بات کو آپ نے ذکر فرمایا. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بعض کے نزدیک چونکہ ایک قول یہ بھی ہوا کہ اس سے مراد شب برات ہے، تو بھی شب برات کے حوالے سے 2 حدیثیں یہاں پر ذکر فرمائیں. واضح طور پہ کیا لکھا ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے. تو اس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ شب قدر ہے یا شب براءت ہے. ہم یہ کہیں گے کہ جمہور کا قول کیا ہے؟ شب قدر ہے. ٹھیک ہے، لیکن اہل علم پر یہ مخفی نہیں ہے کہ مفسرین کی آراء مختلف ہوتی ہیں. ایک ایک آیت میں کئی اقوال ہوتے ہیں، رائے مختلف ہوتی ہے. یہ جو شب قدر والا، شب برات والا قول ہے، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور کئی مفسرین اور ہیں کہ جنہوں نے اس کو اختیار کیا ہے کہ یہ جو لیلۃ یا مبارکہ بیان ہوئی ہے، برکت والی رات بیان ہوئی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ شب برات ہے. یہ ایک قول ہے. ایک ہوتی ہے مستقل دلیل، یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ ایک مستقل دلیل ہوتی ہے، اور بعض اوقات کوئی بات جو ہے جب ذہنوں کے اندر مضبوطی کے ساتھ موجود ہوتی ہے کہ بھائی یہ چیز اس طرح ہے، شب قدر کی، شب برات کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ مسلمہ ہے. احادیث طیبہ کی روشنی میں، آثار صحابہ کی روشنی میں اس کی فضیلت مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے. تو پھر بسا اوقات ایسے دلائل ساتھ میں بطور استیناف ذکر کیے جاتے ہیں، یعنی انسیت کے طور پر اور تائید کے طور پر ایسی باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے کہ ہاں ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا ہے. تو یہ کو مستقل دلیل کے طور پہ ذکر نہیں کی جاتی. بعضوں نے اس آیت کو لے کے پھر جی قرآن کے مخالف ہے تو دوسری آیاتوں کو ذکر کیا، تو بھائی انکار ہے ہی نہیں. مفسرین کے نزدیک، اکثر کے نزدیک، جمہور کے نزدیک کیا ہے؟ یہی ہے کہ یہ آیت مبارکہ اس سے مراد جو ہے وہ شب قدر ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرے اقوال اس بات میں باپ میں موجود ہیں. آپ اٹھا کے دیکھ لیں تفسیر، ایک ایک آیت کے اوپر کئی اقوال ہوتے ہیں. امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر زاد المسیر آپ دیکھیں، ایک ایک آیت میں 7 8 10 اقوال آپ کو ملیں گے. تو اور پھر ہوتا یہ ہے کہ تفسیر جو مختلف ہوتی ہیں اس کے مختلف پہلوؤں سے استدلال کیا جاتا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان یہ کیا جاتا ہے. تو چونکہ احادیث طیبہ سے من وجہن اس کی تائید ہوتی ہے، ایک جہت سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ کئی آثار اس حوالے سے موجود ہیں کہ اس رات بھی جو ہے وہ مختلف امور کو تقسیم کیا جاتا ہے.
مختلف امور کو تقسیم کیا جاتا ہے. ایک نہیں کئی آثار جو ہیں اگرچہ کہ وہ ضعیف ہیں لیکن بکثرت اس حوالے سے موجود ہیں, احادیث طیبہ موجود ہیں, سندن ان پہ بھلے کلام ہے لیکن اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ ان سے ایک اصل نکلتی ہے اس کی, تو جن کے ذریعے بات ثابت ہوتی ہے کہ شب قدر, شب برات کے حوالے سے بھی یہ بات آئی ہے کہ اس رات جو ہے وہ حکمت والے کاموں کو تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی لیے شارحین نے, مفسرین نے اس بات کو ذکر کیا, اور جو اس موضوع پہ لکھنے والے علماء ہیں انہوں نے اس بات کو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ذکر کیا کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اس رات کر لیے جاتے ہیں, اس کی ابتدا اس رات سے ہوتی ہے, اس سپرد جو ہے وہ شب قدر کے اندر کیے جاتے ہیں. تطبیق بیان کی کہ یہاں پر ابتدا ہوئی اور انتہا جو ہے وہ شب قدر کے اندر ہوتی ہے. تو اصل جو دلائل تھے وہ کیا تھے؟ وہ تھے اوپر کہ احادیث طیبہ کی روشنی میں, تابعین کے عمل کی روشنی میں, سلف صالحین کے عمل کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس رات کی عبادت کرنا یہ مطلوب و مقصود ہے. صرف بعض لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اس رات کو جس طرح ہم عبادت کا اہتمام کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں یا دیگر معمولات جو ہم اس رات کے اندر بجا لاتے ہیں, تو اس کی کوئی اثر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے, صحابہ کرام علیہم رضوان سے نہیں ملتی. تو اسی کے اوپر وہ ہم پہ کہتے ہیں کہ اس رات کو آپ کا اس طرح عبادت کرنا یہ بدعت ہے. تو کیا واقعی یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بدعت کے زمرے میں تو نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کو بدعت کہا جائے گا, اور بالفرض اگر اس کو بدعت کہا بھی جائے تو بدعت سے مراد جو ہے وہ وہی بدعت ہوگی کہ جس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے. اصل دیکھیں اعتراض ایک تو ہوتا ہے کہ جو بنیاد ہی اس پر رکھتے ہیں کہ ہر ایسے نئے کام کو وہ بدعت کہتے ہیں, چاہے اس کی اصل شریعت سے ملتی ہو یا نہ ملتی ہو. ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے, اور اس پر ظاہر ہے کہ یہ ایک مشہور و معروف مسئلہ ہے کہ وہ یہ دلیل کے طور پہ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا, صحابہ نے یہ کام نہیں کیا, لہذا یہ بدعت ہے. اور اس موضوع پر ہمارے اپنے کئی سلسلے موجود ہیں کہ جس میں اس بات کو تفصیل کے ساتھ ہم نے بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا جو مسئلہ ہوتا ہے اس میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض بڑے بڑے ائمہ کی آرا ہوتی ہیں. اب اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. نمبر ایک کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خرابی آ جاتی ہے, تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات علماء کلام کرتے ہیں اور اس پر بدعت کا اطلاق کر دیتے ہیں. مراد یہی ہوتی ہے کہ جو اس کے اندر خرابی آئی ہے اس کو دور کیا جائے. اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے زمانے میں ابھی تو بہرحال پابندی کی وجہ سے ایسا کم ہونے لگا, ورنہ شب برات گویا کہ پہلے ایک دعوت اسلامی سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو ایک بڑی تعداد شب برات کے اندر پٹاخے پھوڑتی تھی. یعنی آپ تو بھی اتنی چھوٹے چھوٹے سے ہیں یا ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو, لیکن ہم اپنے بچپن کے اندر بکثرت یہ دیکھتے تھے کہ گویا کہ شب برات کا مطلب یہ ہے کہ شب برات آئی اور پٹاخے پھوڑنے اور بم دھماکے جو کچھ ہونا ہوتا تھا اس کے اندر ہوا کرتا تھا. ایک سے ایک نئی سے نئی چیزیں آ رہی ہوتی تھی. اب بہرحال اس کا رجحان تھوڑا سا کم ہو گیا, اور دعوت اسلامی کے بعد تو بہرحال عبادت کی طرف رجحان بہت سارے لوگوں کا اس میں اور بڑھتا چلا گیا. تو اب جو خرابی ہے اس کو دور کرنا. اب مثال کے طور پر اب پچھلے دور کے اندر تو ظاہر ہے کہ جو صحابہ کا تابعین کا دور تھا تو اس میں مرد و عورت کا مسجدوں کے اندر آنا وہ ایک الگ معاملہ تھا. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں نہیں صحابہ کے دور میں پابندی لگائی, لیکن بہرحال وہ صالحین کا دور تھا. پھر بھی اس کے باوجود مسجدوں میں آنے سے یہ منع کیا گیا. تو بسا اوقات ایسی خرابی پیدا ہو جائے, جیسے مثال کے طور پر ربیع الاول میں بھی ہم کیا کہتے ہیں, امیر السنت کتنی مرتبہ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے, کوئی عورتیں جو ہیں وہ لائٹنگ دیکھنے کے لیے نہ نکلے, مردوں کے جھمگٹے کے اندر وہ نہ جائیں. تو اسی طرح جو خرابیاں ہوتی ہیں نا اس کو دور کرنا اصل مقصد ہوتا ہے. علماء نے, قاضی ضیاء المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احناف کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, کعبے کے گرد جو ہے وہ لوگ حلقے بنا کے بیٹھے رہتے تھے. جیسے اب بھی بہت ایسا ہوتا ہے, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جگہ جگہ پر. تو انہوں نے اس کے بدعت ہونے پر اور اس کے اوپر سختی کے ساتھ کلام کیا اور رسالہ لکھا اس موضوع کے اوپر کہ لوگوں کو یہاں سے ہٹایا جائے. تو بسا اوقات یہ چیزیں دور کرنا یہ مقصود ہوتا ہے.
نمبر ایک یہ رائے ہوتی ہے، اور یہ علماء جو ہوتے ہیں وہ اس بنیاد پر اس پر کلام کرتے ہیں، وہ اس کو اس لیے بعض اوقات بدعت سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے گفتگو کی اور اس کو بدعت منکرہ قرار دیا، بدعت منکرہ قرار دیا، اور یہی بات ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف بھی منسوب ہے، انہوں نے بعض اوروں سے نقل کیا۔ تو وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہی امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی کتاب، میرے پاس نوٹ ہے، ان کی کتاب تہذیب الاسماء واللغات، تہذیب الاسماء واللغات 4 جلدوں میں مطبوع کتاب ہے، اس میں آپ نے امام عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست محقق عالم گزرے ہیں، سلطان العلماء کہلاتے تھے، ان کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ امام نووی فرما رہے ہیں کہ قال الشیخ الامام المجمع على امامته وجلالته وتمكنه في انواع العلوم وبراعته ابو محمد عبد العزیز ابن عبد السلام رحمہ اللہ تعالی، کہ وہ امام کہ جن کی امامت اور جن کی جلالت اور علوم کی مختلف انواع کے اندر جن کی قدرت کے اوپر اجماع ہے، اہل علم کا اجماع ہے، یعنی ابو محمد عبد العزیز بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب القواعد کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ بدعت یہ واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح ہوتی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ بدعت واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، امام نووی نقل کر رہے ہیں اور اس کو مقرر رکھ رہے ہیں، کیا ارشاد فرمایا کہ پہچانیں گے کیسے کہ کون سی عبادت جو ہے وہ، کون سی جو بدعت ہے وہ واجب ہے، کون سی بدعت مستحب ہے، دیکھو مسئلہ نہیں، کون سی بدعت مستحب ہے، کون سی بدعت جو ہے وہ مکروہ ہے، کون سی حرام ہے، کون سی مباح ہے۔ تو فرماتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ والطریق فی ذالک ان تعرض البدعۃ علی قواعد الشریعہ، تو نیا جو کام ہے نا اس کو ہم پیش کریں قواعد شریعہ کے اوپر، اگر تو وہ واجب کے قواعد کے تحت داخل ہو رہا ہے تو اسے ہم واجب قرار دیں گے، اگر حرمت کے، تحریم کے قواعد کے اندر داخل ہو رہا ہے تو اسے ہم حرام کہیں گے، اسی طرح ہر ایک کے قواعد کے تحت داخل ہو رہا ہے تو اسے قرار دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ بدعت مستحبہ کی مثالیں دیتے ہیں، وَلِلْبِدَعِ الْمَنْدُوبَةِ أَمْثِلَةٌ مِنْهَا إِحْدَاثُ الرَّبْطِ وَالْمَدَارِسِ، کہ جو بدعت مستحب ہوتی ہے اس کی مثال کیا ہے؟ سرائے بنانا، ہوٹلز بنانا لوگوں کی سہولت کے لیے، مدارس بنانا، اور وَكُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يُوحَدْ فِي الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، کہ ہر وہ بھلائی والا کام کہ جو عصر اول کے اندر نہیں تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور کے اندر نہیں تھا، اور اسی میں سے تراویح ہے، وَالْكَلَامُ فِي دَقَائِقِ التَّصَوُّفِ، تصوف کے جو دقیق باتیں ہیں اس کے اندر کلام کرنا، وَفِي الْجَدَلِ، اور اسی طرح جو فقہائے کرام کی آپس میں مباحث ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں دلائل دیے جاتے ہیں، جواب دیا جاتا ہے، ایک دوسرے سے مباحث ہوتے ہیں، جدل کی جو کتابیں ہوتی ہیں، مناقشے کی جو کتابیں ہوتی ہیں، اس حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کتنی واضح بات امام نووی رحمۃ اللہ تعالی خود فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے امور ہیں اس کو ہم پیش کریں گے قواعد شریعت پر، تو قواعد شریعت کی روشنی میں یہ چیز بالکل درست ہو جاتی ہے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی خرابی آ جاتی ہے، اس خرابی کو دور کیا جاتا ہے۔ اب اس خرابی کو دور کرنے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ یا تو اس خرابی کو دور کیا جائے گا واضح طور پر ذکر کر کے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی واجب یا فرض نہ سمجھ لے، یا سنت نہیں تو اس کو کچھ سنت نہ سمجھ لے۔ تو اب اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو بعض اوقات جو ایسے افراد ہیں کہ جن کے اوپر لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں وہ اس کام کو چھوڑ دیں، یا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ بھئی یہ فرض و واجب نہیں ہے، یہ سنت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، لیکن قواعد شریعت کی روشنی میں یہ ممنوع نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
فتاوی رضویہ کے اندر قواعد کی صورت میں بیان کی ہے۔ تو ایک طرف امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود ایسی بات ارشاد فرمائے، اور دوسری طرف خود اس کو جو بدعت کہہ رہے ہیں، تو اس کے بدعت کہنے کی وجہ کیا کہلائے گی؟ وہ یہی کہ کہیں اس کے اندر ایسی کوئی خرابی تو داخل نہیں کر دی گئی، وہ خرابی جو داخل کی گئی ہے اس کو دور کیا جائے گا۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض ائمہ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے سختی برتتے ہیں۔ یہی امام عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست محقق عالم تھے، اور بالخصوص فقہ کے اندر ان کو بڑا عبور حاصل تھا۔ ان کا اور امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام المحدثین ہیں، اور ان کا مقدمہ ابن الصلاح معرفت و انواع علوم الحدیث، یہ اصول حدیث کی بنیادی کتابوں میں سے جتنی بھی کتابیں ان کے بعد لکھی گئیں، کوئی اس کتاب سے مستغنی ہو ہی نہیں سکتا، ساری کتابیں پھر اسی کی روشنی میں لکھی گئی، اور اصول حدیث کی ایسی کتاب ہے کہ حدیث کا شغف رکھنے والا کوئی شخص بھی اس سے مستغنی ہوتا ہی نہیں ہے، سب اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس پر زبردست مباحثہ ہے کہ جو صلاۃ الرغائب کہلاتی ہے، رجب کے اندر جو نوافل بعض پڑھے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں رسالے لکھے۔ امام عز الدین ابن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالی اس کے قائل نہیں تھے، جبکہ امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے، حدیث جو ہے اس موضوع پر جو آئی ہوئی ہے وہ ضعیف ہے یا شدید ضعیف ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن قواعد کی روشنی کے اندر یہ درست ہے۔ انہوں نے رسالہ لکھا، انہوں نے جواب لکھا، انہوں نے پھر جواب لکھا، ایسے مسائل ہوئے، حالانکہ دونوں اپنے اپنے وقت کے امام تھے۔ تو کیوں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی امام کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس پر بسا اوقات اس بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے، اور یہ اس کی اپنی انفرادی رائے ہوتی ہے۔ اصل کیا کیا جائے گا؟ اصل تو اصول و ضوابط دیکھے جائیں گے نا، قواعد دیکھے جائیں گے کہ قواعد کی روشنی کے اندر یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو جب ہم قواعد کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں بالکل واضح طور پر درست نظر آتی ہے۔ تو اس لیے اس کو بدعت کہنا یہ بالکل، ہاں بدعت سے مراد مطلقاً آپ اسے منکر کہیں، مطلقاً آپ اسے حرام کہیں، یہ درست نہیں ہے۔ صرف اور صرف وہ باتیں کہ جو بطور بدعت، جیسے پٹاخے پھوڑنا ہے یا عورتوں کا نعوذ باللہ مردوں کے ساتھ اختلاط ہو جانا ہے، اس کو بالکل منع کیا جائے گا، اس چیز کو ختم کیا جائے گا، لیکن نفس عبادت کو، لوگوں کا عبادت کی طرف مائل ہونا، اس کو ہرگز ترک نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ اس میں بعض لوگ ہمارے اوپر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح ہمارے اہل سنت کے معمولات میں سے ہے کہ ہم شب برأت میں اہتمام کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں رات کو، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کہیں بھی یعنی کہ احادیث میں آیا ہی نہیں ہے کہ 15 شعبان المعظم کی رات کو آپ قبرستان جاؤ۔ تو آیا کہ ان کا ہمارے اوپر یہ اعتراض کرنا درست ہے یا نہیں؟ اور اس طرح جو ہم اسی دن قبرستان کے اندر یا اس رات ہم قبرستان کے اندر جاتے ہیں تو ہمارا اس طرح جانا کیسا ہے؟ اسی رات کو اہتمام کرنا یہ نہیں ہے، جاتے تو ہم کئی مواقع پر ہیں، اور ترغیب بھی کئی مواقع پر جانے کی دیتے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں کہ جانا چاہیے۔ تو اگر مطلقاً احادیث کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلق فرمایا نا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، تم اس کی زیارت کرو۔ اور دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ فإنها تذکر الآخرہ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ حدیث مبارکہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، شعب الایمان کے اندر موجود ہے، مسند ابو یعلا کے اندر موجود ہے کہ اس رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بقیع غرقد کے اندر تو موجود تھے، وہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر ہوئی تھی۔ تو اگر اس رات جانا ہے تو وہ اسی عمل کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو پیش نظر رکھتے ہوئے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جانے کے اندر، جبکہ اس کو کوئی فرض و واجب نہ سمجھے اور یہی نہ سمجھے کہ اسی رات جانا ہے، تو اسی رات جانا نہیں ہوتا، بلکہ مختلف اوقات میں قبرستان لوگ جاتے ہی رہتے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم نے ہر اس موقع کو یا ہر اس عبادت کو پکڑا ہوا ہے جس کی اصل کمزور ہے یا کہیں پہ جا کے اس کی اصل ملتی ہی نہیں۔ اس کے برعکس کچھ ایسے مواقع ہیں یا کچھ ایسی عبادات ہیں کہ جن کا صراحت کے ساتھ ذکر ملتا ہے، جیسے لیلۃ الجائزہ ہے، اس کے علاوہ تو ان کا ذکر یا ان کا اہتمام اس طرح نہیں ہوتا، اور اس کے برعکس ان جو مواقع ہیں بعض لوگوں نے ان کو فرض یا واجب سمجھ لیا ہوا ہے۔ دیکھیں، فرض و واجب سمجھ لیا یہ تو غلط ہے، یعنی کتنے لوگ ہیں کہ جو فرض و یہ نوافل ادا کرتے ہیں، اگر فرض و واجب ہوتا سمجھتے ہوتے تو پھر سارے ہی آتے نا،
کہ یہ فرض کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے، 5 وقتہ نماز سے زیادہ اہم ہے، جماعت سے زیادہ ضروری ہے، تو اس کے لیے پہنچ جائے، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ کوئی بہت بڑی تعداد تو یہ نوافل وغیرہ نہیں پڑھ رہی ہوتی، اس رات کا اہتمام نہیں کر رہی ہوتی، لیکن عوام بہرحال آتی ہے تو اللہ کی عبادت کی طرف آ رہی ہوتی ہے تو اس کو آنے دیا جائے۔ نمبر 1 بات یہ۔ نمبر 2 بات یہ کہ یہ غلط فہمیاں ہیں اور یہ دوری کی وجہ سے ایسا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ خود لوگوں کو ٹائم نہیں ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ علماء کے پاس آ سکیں، وہ اہل علم کے پاس آ سکیں، وہ جو صحیح العقیدہ سنی عالم ہوتے ہیں یا جو ایسے پیران اعظام ہوتے ہیں جو ان چیزوں کی واضح و نصیحت کرتے ہیں، ان کی طرف وہ آتے کم ہیں، اور پھر اس کے بعد ایسے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے جو نیک اعمال ہیں جو امیر علیہ سنت نے دیے ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے، تو ہر رات اس میں تہجد پڑھنا نہیں ہے، تہجد پڑھنے کی ترغیب موجود ہے، ہر رات تہجد پڑھی جائے۔ جو نوافل ہیں روز کے وہ پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اورات کی ترغیب دی گئی ہے، تو ہر رات ہی اس عبادت کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہی راتوں کے اندر عبادت کی ترغیب دی جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عامت الناس، عوام الناس یہ عبادت کی طرف ویسے ہی کم مائل ہوتے ہیں۔ اب کوئی شخص اس رات بھی اگر آ کے عبادت کر رہا ہے تو آپ کیوں اس کو روک رہے ہیں؟ آپ آنے دیں، اس کو عبادت کی ترغیب دلائیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ بتائیں۔ وہ ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں، اعتکاف ہوتا ہے تو اس کے اندر باقاعدہ اس بات کی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ بھائی صرف یہی رات نہیں، بلکہ ہم تو رمضان کے اندر بھی کہتے ہیں کہ لوگ جو رمضان کے اندر نمازوں کے لیے آ جاتے ہیں یا قرآن لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی ہم صرف رمضان کے اندر تو اللہ پاک نے نماز فرض نہیں کی نا، اور راتیں بھی ہیں اور دن بھی ہیں جن کے اندر ساری زندگی کے لیے اللہ پاک نے ہم پر نمازیں فرض کی ہوئی ہیں، تو وہ نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی لوگ جو ہے وہ اسی رات کو سمجھ رہے ہیں تو اسی رات میں عبادت کرتے ہیں۔ اگر عبادت کرتے بھی ہیں تو آپ کرنے دیں، ساتھ ساتھ اس کو دوسری عبادتوں کی ترغیب دلائیں، یہ نہیں کہ آپ اس سے بھی اس کو روک دیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1 بات یہ۔ نمبر 2 بات یہ کہ یہ بات بالکل باطل ہے کہ جس کی بنیاد اور اصل کمزور ہوتی ہے وہ آپ نے پکڑی ہوئی ہے۔ اول تو ایسا ہے نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اصول محدثین نے بیان کیے ہیں، بعض لوگ اس کا ایک حصہ لیتے ہیں اور دوسرے حصے کو چھوڑتے ہیں، یعنی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کر دینا، چھوڑ دینا اس کو۔ تو بھائی محدثین کے قواعد کو پورا لینا، بالفرض اگر ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، یہ کثیر احادیث طیبہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، ساری کی ساری ضعیف ہیں، ساری کی ساری ضعیف ہے۔ اول تو ایسا ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ محدثین کی ایک جماعت ہے اور خود البانی نے بھی اس کی بعض احادیث کو حسن درجے کا تسلیم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ابھی مبارک پوری کا میں نے قول ذکر کیا کہ اس نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ شب برات کی اصل موجود ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ ساری ضعیف ہیں تو کس بنیاد پر ضعیف ہیں؟ اصول محدثین کی روشنی میں ضعیف ہے نا جی۔ روات پر کلام ہوگا، وہ الفاظ جرح جو اس کے اوپر ہوں گے راوی کے اوپر، اسی بنیاد پر اس کو ضعیف قرار دیا جائے گا، یہی امور ہوں گے نا۔ تو کیا محدثین کا فقط اتنا ہی قاعدہ ہے، اتنا ہی اصول ہے؟ کیا اصول حدیث کی جمی کتب کے اندر یہ مذکور نہیں ہے کہ جب تک حدیث موضوع نہ ہو اس وقت تک اس پر فضائل اعمال کے اندر عمل کرنا مستحب ہے؟ بالکل موجود ہے، اور میرا اس پر تفصیل کے ساتھ کلپ موجود ہے، حدیث ضعیف کے انکار کا فتنہ، اس میں اصول حدیث کی کتابوں سے اس بات کو ذکر کیا۔ خود بخاری شریف کے اندر بعض ایسی روایات موجود ہیں کہ جو استحباب کے درجے کی تھیں، تو اس کی مثالیں موجود ہیں کہ وہاں راوی کے اوپر کلام تھا، لیکن چونکہ وہ عقائد کے ساتھ اس کا اعمال کے ساتھ، یعنی عقائد کے ساتھ اور اس کا احکام کے ساتھ تعلق نہیں تھا، تو اس لیے امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو محدثین کے اس اصول کو بھی تو لینا، اس کو بھی تو پیش نظر رکھیں۔ پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو عمل ہوتے ہیں یہ کابرن ان کابرین چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے، اکابر سے چلتے ہوئے یہاں تک ہم تک پہنچے ہوتے ہیں۔ سلف صالحین یہ کام کر رہے تھے، تابعین یہ کام کر رہے تھے، وہ تو کہاں سے کر رہے تھے؟ وہ صحابہ کو دیکھ کر ہی یہ کام کر رہے تھے نا۔ تو ان کے پیش نظر یا تو صحابہ کا عمل تھا یا پھر احادیث طیبہ موجود تھیں جس کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ شب برات کی تعظیم کی اور اس کے اندر عبادت کا اہتمام کیا۔ تو اول تو یہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری حدیث ضعیف ہیں بھی نہیں، محدثین کی آراء اس کی کئی راویوں کے اوپر، کئی روایتوں کے اوپر موجود ہیں کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں۔
سب ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے اس طرح شروعات میں فضائل بیان کی اس رات میں عبادت کی، تو آپ نے یہ فضیلت بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے اور لوگوں کے گناہ بخش دیتا ہے، معاف فرماتا ہے، سوائے آپ نے کینہ ایک روایت میں فرمایا۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک گناہوں کو معاف فرماتا ہے، تو کیا یہ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ بھی اس میں شامل ہے؟ اور اس میں جو کینہ کی ایک استثناء کیا ہے، تو اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، کینہ کا استثناء کرنے کی کوئی وجہ؟ صرف کینے کا استثناء نہیں ہے، کئی اس میں گناہ موجود ہیں، جادوگر کے الفاظ بعض روایتوں کے اندر موجود ہیں، قاتل کے الفاظ موجود ہیں، شراب کے عادی کے الفاظ موجود ہیں، والدین کی نافرمانی کرنے والے کے الفاظ موجود ہیں، کئیوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اس میں دیکھیں جو مشرک ہے اس کی تو کسی صورت بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے ہیں ایسے مقام پہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کسی بھی مقام پر، چاہے یہ شب برات سے متعلق احادیث ہوں یا دیگر احادیث طیبہ کہ اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ سرے سے جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ جو ایمان جس کا سلامت رہ گیا اور ایمان سلامت رہ کر وہ دنیا سے گیا تو بالآخر اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تو اس کے اوپر خاص رحمت نہ ہوئی تو اس صورت میں اس کو عذاب دیا جائے گا، اپنی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مراد ہوتا ہے۔ اس سے ابتدا کے اندر اس کو جنت کے اندر داخل نہ کیا جائے گا، بعد میں اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جہاں تک رہا گناہوں کی بخشش کا والا معاملہ، تو چند ایک اعمال کے علاوہ اصول شریعت یہی ہیں، اصول اسلام یہی ہیں کہ جو اعمال کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ توبہ کے ذریعے معاف ہوتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے جو چھوٹے گناہ ہیں سیئات ہیں ان کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ تو اصول ہے ہمارا۔ ہاں چند ایک اعمال ہیں احادیث طیبہ کی روشنی میں، وہ ہیں کہ جن کی روشنی میں، جن کے ذریعے سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اس رات کو برات لفظ کہتے ہیں، تو برات میں تو پھر گناہوں سے برات، تو کبائر کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ برات یعنی چھٹکارے کی رات، جہنم سے چھٹکارے کی رات، کیونکہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، انعام ہوتا ہے، جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے، تو اس لیے اس کو برات کہتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے نام اسلاف نے اس کے ذکر کیے ہیں، وہی احادیث طیبہ پہ غور کرتے ہوئے اس کے مختلف ناموں کو ذکر کیا ہے۔ ورنہ عمومی طور پر جو حدیث پاک ہیں وہ تو لیلۃ النصف من شعبان یہ آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اصول اہل سنت پر، عقائد اہل سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کی اللہ تبارک و تعالیٰ تعظیم و تکریم کرتے ہوئے ہمیں خوب اپنی عبادت کر کے اپنے آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔